ہمیشہ ہر باطل کی عادت ہوتی ہے وہ آپ کو سوالات میں الجھائے. آپ اسی سے پوچھو کہ اور بہت سارے کیوں ایسے جن کا تمہارے باپ کے پاس بھی, اب تو باپ کا لفظ اب چلے گا, جس کا تمہارے باپ کے پاس بھی کوئی جواب نہیں ہے. یہ جو لبرل لوگ ہم سے پوچھتے ہیں تم لوگ لاکھوں جانور کاٹ دیتے ہو, معصوم جانور قربانی کے دنوں میں, ظلم ہے جانوروں پر, تو بجائے ان کے جواب دینے کے آپ ان سے پوچھا کرو تم ایک مرغی بھی کیوں کاٹتے ہو؟ جو میکڈونلڈ میں اتنی لاکھوں مرغیاں کٹ کے برگر میں آتی ہیں, یہ کس بیس پر کاٹ رہے ہو؟ کیونکہ انسان اتفاق سے جب وجود میں آیا ہے, یہ جانور بھی اتفاق سے وجود میں آئے ہیں, تو اتفاق سے وجود میں آئی ہوئی چیزوں میں کسی کو کسی پر برتری حاصل نہیں ہوتی. جتنا حق زندہ رہنے کا اس دنیا میں انسان کا ہے, اتنا ہی حق مرغیوں کا بھی ہے. آپ کہہ سکتے ہو کہ جانور بھی تو ایک دوسرے کو کھاتے ہیں, تو وہ تو جانور ہے نا, وہ تو گدھے ہیں. ان کو تو سینس نہیں ہے, آپ کو تو کھوپڑی دی اللہ نے. اللہ کو نہیں مانتے, چلو فطرت نے دی آپ کو کھوپڑی, اور آپ کے پاس کھانے کی دنیا میں اور کم چیزیں. دال کھاؤ, ماش کی دال میں اتنا پروٹین ہے, گوشت کی ضرورت کافی حد تک پوری کر دیتی ہے ماش کی دال. ہندو کھاتے ہیں نا دالیں کھا کھا کے, تو 99 سال زندہ رہتے ہیں. تو کوئی زندہ رہنے کے لیے گوشت کھانا ضروری نہیں ہے. اسلام نے جو ہمیں گوشت کھانے کا حکم دیا وہ تو اور بہت سارے, اس میں تو ابھینندن کی وجہ سے قائم ہے. یہ اس میں تو یہ کہا بھائی وہ آئے گا تو تم گوشت کھاؤ گے تو اوپر جا کے اس کو چائے پلا کے رخصت کرو گے. دالوں پہ یہ کام, جو دال پہ سیٹ ہو گیا, جو سبزی پہ سیٹ ہو گیا, وہ یہ کام 10-20 سال امریکہ نے افغانستان میں گھاس کھائی کہ نہیں کھائی؟ 20 سال امریکہ نے افغانستان میں کیا کھایا ہے؟ گھاس کھائی ہے. آگے سے افغان لڑے ہیں, تو اگر افغان سبزی خور ہوتے 20 سال لڑتے؟ کیا ہو گیا بھائی؟ 20 سال یہ دمبے کھا کے لڑے ہیں میرے بھائی. یہ سبزیوں پہ لڑائیاں نہیں ہوتی. تو گوشت کے تو سائیڈ افیکٹ ہیں کہ اس سے لڑتا ہے آدمی. تو لبرل لوگوں کو تو گوشت کی پیس, وہ کیا ہے, لو پیس چاہتے ہیں نا دنیا میں, اور بھی 2-4 اس طرح کے الفاظ ہیں, پیس, لو, اور کیا ہے, خیر وہ سوچتے رہیں بعد میں بیٹھ کے. تو یہ تو پیس فل دنیا چاہتے ہیں, اس میں تو گوشت ہونا ہی نہیں چاہیے. آپ کو تو چاہیے کہ آپ ہندوؤں کی طرح گائے, وہ تو ہندو صرف گائے کی خدمت کرتا ہے, آپ کو چاہیے آپ بھینس کی بھی کریں, بکری کی بھی کریں. تو ہم تو لاکھوں جانور کاٹتے ہیں, ہم پر اعتراض نہیں ہوتا, کیونکہ ہم کس کے حکم پہ کاٹتے ہیں؟ وہ تو اگر اولاد کو کاٹنے کا حکم دیتا اس کو کاٹ دیتے بھائی. جیسے ابراہیم علیہ السلام نے کہا کاٹ دو بس. جب illogical کام اللہ نے کہہ دیا تو وہ illogical رہا نہیں ہے, وہ لاجیکل, وہ سراپا لاجک سے بھرا ہوا کام ہے. وہ خدا ہے بھائی, ہم تو خدا کے غلام ہیں. ہمیں اگر اللہ ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیتا اسماعیل کو کاٹو, وہ نہیں کاٹتے. اللہ ویسے ہی بھی تو اٹھا سکتا تھا نا. کتنوں کے بچے 7-8 سال کی عمر میں ٹرک کے نیچے آ کے ہلاک ہو جاتے ہیں, وباؤں سے مر جاتے ہیں. تو وہ تو اللہ کو ویسے بھی حق حاصل ہے کہ, تبھی تو اللہ قرآن میں کہتے ہیں کہ تم اللہ کی راہ میں صدقہ خیرات کرو. انسان کہتے ہیں اللہ میں خیرات کروں گا میں تو غریب ہو جاؤں گا, تو قرآن بار بار کیا کہتا ہے؟ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر, جس کے لیے میں چاہتا ہوں رزق کے دروازے کھول دیتا ہوں, جس کے لیے میں چاہتا ہوں تنگ کر دیتا ہوں. تو یہ تو میرے ہاتھ میں ہے. میں تمہیں ویسے بھی غریب کر سکتا ہوں, صدقہ دو. اگر اس سے غریب ہو بھی گئے ثواب تو ملے گا نا. اول تو ہوگے نہیں, اللہ دے گا مال تمہیں. تو ہمارے پاس تو دلیل ہے ہمارے رب کی طرف سے, اس نے ہمیں حکم دیا بقرعید کے 3 دنوں میں اپنے حبیب سے کہلوا دیا صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کو جانور کا خون بہانے سے زیادہ کوئی عمل محبوب, بولو نا بھائی, نہیں ہے. تو ہمارے پاس تو دلیل ہے کہ ابراہیم کو اللہ نے حکم دیا اپنے بیٹے کو ذبح کرو. اولاد کا ذبح کرنا illogical کام, کسی انسان کو کاٹنا illogical, لیکن اللہ کے کہنے سے کیا بن گیا؟ لاجک سے بھرا ہوا. اب اس پہ اعتراض کرنا illogical ہے. تو وہ خدا اگر ہمیں دمبے کاٹنے کا حکم دے اور اس میں انسانوں کا فائدہ بھی ہو, خود ان جانوروں کا بھی فائدہ ہے, خود ان جانوروں کا. اگر یہ جانور نہ کٹیں تو یہ تو بڑھاپے میں ان کو کون پوچھے گا؟ آپ انڈیا میں گایوں کی حالت دیکھو, بوڑھی گایوں کی, جن کو ماں جب بنایا ہے تو ماں جیسا بڑھاپے میں سلوک تو کرو ان کے ساتھ. کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا ان جانوروں کا. ان جانوروں کا جوانی میں کٹ جانا ان کے لیے بھی فائدہ مند اور انسانوں کے لیے بھی فائدہ مند ہے. اور اللہ کہتے ہیں سخرھا لکم, ان جانوروں کو اللہ نے کس کے لیے بنایا؟ ہمارے لیے. تو جو مذہب کو نہیں مانتے ان سے سوال ہے کہ تو ایک مرغی بھی کس بیس پہ کاٹتا ہے؟
اے بھائی تم شکار کس بیس پہ کرتے ہو؟ یہ جانوروں کو بھی زندہ رہنے کا اتنا حق ہے جتنا انسانوں کو ہے. تو ان سے سوال کیا کریں ان کے بجائے ان کا جواب دینے کے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے جو کام کیے دنیاوی قانون کے لحاظ سے وہ سارے کے سارے اللاجیکل, کوئی لاجک اس کی. کیا ہو گیا یار, ہم پسینے میں ڈوب رہے ہیں اور اب منہ سے پھوٹ دو یار, نہیں بنتی نا. آج تو کچھ زیادہ ہی مرجھائے ہوئے لگ رہے ہیں. اس کی کوئی پشاور میں جب میں نے جملہ ادھورا چھوڑتا نا ایسے ادھر سے آواز پورا مجمع گونجتا, تو ان کو مجھے میں نے کہا فل ان دا بلینکس مگر آرام سے, خالی جگہ پر کرو مگر آرام سے. لوگوں میں جوش ہے نا دمبے. تو دمبا بولتا ہے دمبا کیا ہے؟ بولتا ہے. مچھلی نہیں بولتی, مچھلی میں زیادہ طاقت نہیں ہے. طاقت کس میں ہے؟ مچھلی کھایا کریں, ویسے صحت کے لیے اچھی چیز ہے, لیکن جو پاور آئے گی نا, بازوؤں میں طاقت آئے گی, وہ دمبے سے آئے گی, وہ مچھلی سے نہیں آئے گی. خیر, تو ابراہیم علیہ السلام نے جو سارے کام اللاجیکل کیے تبھی تو وہ کیا بنے. دیکھو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہر اللاجیکل کام آپ کرنا شروع کر دو. ہمارے دینداروں میں یہ ایک بڑا مسئلہ ہے, جتنے بھی کام کریں گے سارے کھوپڑی سے, کسی کی کھوپڑی میں سمجھ میں نہیں آئیں گے کر کیا رہا ہے یہ. جب اللہ اس کے رسول نے حکم دے دیا تو پھر نہ دیکھو, جب تک حکم نہیں دیا تو ہمیں کھوپڑی استعمال کرنے کا حکم ہے. کوئی بھی لاجیکل کام کرنے کی ہمیں اجازت نہیں ہے. دکان کو بند کیا, آیت الکرسی پڑھ کے پھونک مار کے آگے کے ڈاکوؤں سے حفاظت رہے گی, تالا نہیں لگایا, تو یہ لاجیکل ہے یا اللاجیکل ہے؟ اسلام نے حکم دیا بھائی پہرے رکھو, تالے لگاؤ, حفاظت کرو. نبی نے حکم دیا رات کو چراغ کو جلتا ہوا مت چھوڑو, فَإِنَّ الْفُوَيْسِقَةَ تَضْرِبُ النَّارَ عَلَىٰ أَهْلِهَا. چوہا بعض دفعہ چراغ کو الٹ کے آگ لگا دیتا ہے, اتنی احتیاط کا حکم دیا ہے. تو رات کو آگ کو جلتا ہوا چھوڑنا اللاجیکل کام ہے, اس کی کوئی نہ ضرورت ہے اور یہ حادثے کا ذریعہ ہے. نبی نے فرمایا, ایک صحابی ایسے کنکر کو نا ایسے پھینک رہے تھے, آپ نے فرمایا یہ اس سے نہ کوئی دشمن ہلاک ہوگا, اس سے کسی کی آنکھ پھوٹ سکتی ہے. لوگ اٹھا اٹھا کے پتھر پھینک رہے ہوتے ہیں نا, ویسے ہی ٹائم پاس کرنے کے لیے, کسی کے لگ سکتا ہے. ہر کام سے پہلے آپ نے 100 دفعہ سوچنا ہے کہ اس کی کوئی لاجک بنتی ہے کہ نہیں بنتی. لیکن جہاں اللہ کا حکم آ جائے تو بس یہی لاجک ہے کہ کس نے حکم دیا ہے؟ اللہ نے. سمجھتے ہو؟ اسی میں ایک بات خوب یہ بھی جب بات چل پڑی ہے, والدین جب کسی بات کا آرڈر کیا کریں نا اور اس میں آپ کا کوئی بڑا نقصان نہ ہو, تو یہ نہ دیکھا کریں کہ یہ کیوں. بھئی یہ کس کا حکم ہے؟ باپ. یہ باپ کا حکم ہے, ماں کا حکم ہے, ان کو خوش کرنے کے لیے کرنا ہے. اس میں زیادہ پنچایتوں میں نہ جایا کریں یہ کیوں کہہ رہے ہیں, یہ کیوں کہہ رہے ہیں. بھائی جو کہہ رہے ہیں کر لو یار, یہ خوش ہو جائیں گے, بس ان کو خوش کرنا ہمارا مقصد ہے. بحث بہت ہوتی ہے آج کل, میاں بیوی میں بحثیں چل رہی ہوتی. شوہر کسی بات کا آرڈر دیتا ہے, آرڈر یا گزارش کرتا ہے, آرڈر کا لفظ ذرا سخت ہو گیا, بیہائنڈ دا سین آئے گا. کسی نے میرا ایک بنایا بیہائنڈ دا سین, میں نے کسی چلے چھوڑے, تو ریکویسٹ کرتا ہے. چھوڑو یار اس ریکویسٹ کو بھی, ٹائم بہت تھوڑا ہے نا, یہ قربانی کا فلسفہ ذرا کھوپڑی میں